أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم المقام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے ہر ایک شخص واقف ہے، سید التابعین میں سے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تابعین میں سے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ خود چل کر آتی ہیں حضرت حسن بصری کا بیان سننے کے لیے، یعنی اتنے بڑے جوان ہیں وہ. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. محدث تھے، عالم تھے اور ولی تھے. ان کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آ جاتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، میرے شیخ، میری نوجوان بیٹی تھی جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں اس کی حالت سے واقف ہو جاؤں کہ قبر میں وہ کس حال میں ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا. اس خاتون نے وہ وظیفہ پڑھا. پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا کہ اس کی بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے. وہ روتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس واپس آئی. آ کے سارے حال سے آگاہ کیا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ اماں سوائے دعا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی خیرات کریں، کوئی صدقہ دیں جو رب تعالیٰ اس پر عذاب قبر ہٹا دے، نجات عطا فرمائے. وہ بوڑھی خاتون واپس چلی گئی. چند ہی دن گزرے. 2-4 دنوں کے بعد خواجہ حسن بصری نے خود خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو جنت کی سیر کرا دی. خواب میں خواجہ حسن بصری جنت دیکھتے ہیں. جنت کے اندر ایک نوجوان بچی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. جنت کے باغوں میں نوجوان بچی ٹہل رہی ہے. خواجہ حسن بصری کو دیکھ کر وہ بچی کہتی ہے کہ میرے شیخ، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ بتا دیں آپ کون ہیں. وہ کہنے لگی، میں اسی بوڑھی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس وظیفہ لینے آئی تھی، جس کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ورد بتایا تھا، اس نے وظیفہ پڑھا تھا اور مجھے عذاب قبر میں مبتلا پایا تھا. آپ نے فرمایا، بیٹا تو دوسرے حال میں تھی، مگر یہاں کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی، حقیقت میری وہی تھی. میرے اعمال ایسے تھے کہ میرے رب نے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا. لیکن جس قبرستان میں میں مدفون تھی، دفن تھی، اسی قبرستان کے قریب سے ایک بندہ مومن گزرا، اللہ والا گزرا، رسول اللہ کا غلام گزرا، یا رسول اللہ کہنے والا گزرا. وہ گزرتے گزرتے درود شریف پڑھ رہا تھا. وہ درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے گزرا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی. 500 قبر والوں کو گستان کے اندر جو مدفون تھے، عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس کے فقط پڑھنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی. ارے یہ تو فقط پڑھنے کی برکت ہے، سننے کی برکت ہے. اب پتہ نہیں اگر بندہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دے تو اس کا اجر کا عالم کیا ہوگا، اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا. چلو یا جس کو ثواب پیش کیا ان کا عالم یہ ہے، یا جنہوں نے سنا ان کا عالم یہ ہے، جو خود صبح و شام آقا کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہوگا، اس کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہر وقت اپنی زبان کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درود میں مصروف رکھیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اور یہ آپ کو آپ کے کام سے روکتا بھی نہیں ہے. اس لیے آپ اس ثواب کے لیے آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں زور سے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ محترم المقام، یہ ایک واقعہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ قصہ، یہ سٹوری ہے حضرت سیدنا حسن بصری اور اس نوجوان بیٹی کی اور ماں کی۔ ہم کئی مرتبہ گستان سے گزرتے ہیں، کئی مرتبہ گزرتے ہیں، مگر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے گزرے۔ یہ فکر رکھیں، یہ سوچ رکھیں، ارے گستان سے گزرتے ہوئے اگر ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کو اصال کر دیں، یہ ہمارا کیا جاتا ہے؟ نہ رکے نہ کچھ اور، بس گزرتے ہوئے پڑھتے جائیں۔ جب گستان سے شروع ہوں تو گزرتے ہوئے پڑھتے جائیں، جب اینڈ پہ پہنچے، آخر میں پہنچے، عرض کر دیں کہ باری تعالیٰ جتنا میں نے درود پڑھا اس کا ثواب میں نے گستان والوں کو بخش دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، مولا کرم نوازی کر اس کا ثواب ان کو عطا کر دے، میں نے اصال کیا ہے۔ یار تیرے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کسی کی بگڑی ہوئی بنا دے، کسی کی بگڑی بنا دے۔ تیرا کیا جاتا ہے یار؟ ہمارا جاتا ہی کیا ہے؟ نہ تو وقت جاتا ہے نہ ہی سفر رکتا ہے، بس پڑھتے گزرتے گزرتے پڑھ لیا کر۔ رب تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت کے باغ بنا دے گا، جنت کے باغ بنا دے گا۔ اور جب وہ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے تو اپنی قبر میں بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ جب تو قبر میں پہنچے گا تیرے پہنچنے سے پہلے تیری قبر جنت کا باغ بن چکی ہوگی انشاءاللہ۔ کسی دوسرے کے لیے سوچ، رب تعالیٰ تجھے اچھی عطا فرمائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ارے آج تو دنیا میں قبر والوں پر رحم کر، رب تعالیٰ اس وقت تجھ پر رحم کرے گا جب تو مر کر قبر میں پہنچے گا، جب تو قبر میں پہنچے گا۔ اس لیے اپنے پیاروں کے لیے اصال ثواب کیا کریں، جب گستان سے گزرے وہاں اصال ثواب کریں، رب تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔